الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثابت صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ کہ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے. فرمانے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں. جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا. ختم پریشانی. اللہ پریشانی یہ تو آپریشن ہوتی ہے، آپریشن پریشانی. پریشانی کا ایک جھونکا آتا ہے. کتنی دل کی بیماریاں پریشانی کے ایک جھونکے سے صاف ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میرے حضرت فرمانے لگے مصیبت اور تکلیف میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ غفلت کو دور کرتی ہے. الحمدللہ یہ توجہ اللہ کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں. اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. بس یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے. کیا نام بھائی مرید سلطان اور ہمارے
بھائی صفدر قاری احمدی صاحب، اللہ خوش رکھیں، اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھیں۔ اللہ نے اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں، مجمع میں دین کی بڑی محبت اور پیاس رکھی ہے اللہ۔ اور پھر میرا کروں، یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں، یہ ہم جیسے طلباء کے صرف کوئی ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی، اکابر حضرات اور مشائخ کی محنتیں و قربانیاں ہیں۔ اور آپ ہمارے اہل علاقہ ہیں، شہر کے احباب ہیں، دیہاتوں کے احباب ہیں، یہ اپنے بزرگوں کی، بھائیوں کی، ان کے ساتھ مسلسل محبتیں ہیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ نام نوم کچھ نہیں بھائی قاری احمد صاحب، کچھ نہیں ہے نام۔ اب یہ میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، آپ کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا۔ یہ اللہ گھر تعمیر، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کی الحمدللہ۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے، بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اور اللہ میاں خوش ہو گئے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے الحمدللہ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری اتنی بڑی ہے کہ یہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک، امیر غریب مسکین، سب کے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے۔ اگر فقیر کو جنت کی جھونپڑی میں راہ بتلا رہی ہے تو بادشاہ کو ان کے محل میں جنت کی راہ بتلا رہی ہے۔ یہ مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے، غالباً ان کا نام ظہیر الدین بابر، غالباً مجھے سیاہ پڑتا ہے ظہیر الدین بابر۔ ایک مرتبہ اپنے شاہی محل کی اوپر کی منزل سے نیچے اتر رہے، قریب محلے کی مسجد میں اذان ہوئی، قریب محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی اور یہ سیڑھیوں سے اتر رہے، تو اذان ہو رہی تو اذان کی آواز کان میں پڑی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسی اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، عظمت کا دل کے اوپر ایسا اثر ہوا، وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئے، کہنے لگے ہماری کیا بڑائی ہے، ہماری کیا بڑائی ہے، بڑائی تو رب کی شان ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے، جھکنے والی شان ہے اللہ۔ بھائی کہنے لگے ایسا نہیں پڑھ چلی، میرے اندر تکبر کی، ہماری تکبر کی۔ دوسرے بھائی کہنے لگے تکبر کا معنی بڑائی، میں بندے میں کیا بڑائی ہے، بندے میں کیا بڑائی، جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہے۔ اپنی حالت کا انداز تو لگائے نا، بڑائی تو رب کی شان ہے،
بندے کی شان تو پستی والی شان ہے الحمدللہ. اپنے اندر کبھی کوئی میں نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. علم دین ہے، علم دین یہ بھی اپنے آپ کو مٹانے والا علم ہے، جھکانے والا علم ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو علم کا معنی جاننا ہے نا، علم کا معنی جاننا، علم کا معنی جاننا. فرمائے کن کو جانے؟ فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے، ان کے پیارے احکام کو جانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کو پہچانے لگا. علم کا معلوم حقیقی اللہ پاک کی پیاری ذات ہے الحمدللہ. اور علم بھی انہی کا ہی ہے. کہتے ہیں علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم، اپنے آپ کو جھکانے والا علم ہے. میں ایک مرتبہ مدرسہ سولتیہ ہے مکہ مکرمہ، مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ. یہ سورۃ النساء ایک عورت تھی کلکتے کی، انہوں نے یہ جگہ خرید، یعنی یہ زمین، یہ مدرسے کی زمین خرید کر وقف کی، اور پھر ان کے نام پر یہ مدرسہ بنا، مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ. یہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر رہے. حضرت مولانا پہلے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کران رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ صدقہ جاریہ والی نیکی بھی بڑی نیکی ہے. ایک حدیثی میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. بھائی بیٹے سو گئے سجدہ بھائی، جزاک اللہ. چلو بھائی کوئی بات نہیں، 12 بجے سونا آپ کا حق ہے یار، آپ کی آنکھوں کا حق ہے. لے بھائی بچے چلو بھائی، سونا اگر آپ کا حق ہے تو جگانا میرا بھی حق ہے یار. ہلو بھائی الحمدللہ بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں ہوں، مسلسل سفروں میں ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رات خیر پور ٹامے والی میں تھا، وہاں سے چلا، پھر صبح میرا خیال درمیان میں دھند، پھر کوئی تقریباً 11-12 بجے قریب مرض سے پہنچا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے دین کی محبت پیاس ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. یہ ہم نہیں، ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام، علماء کرام، ان کے سینے خیر کے چشمے ہیں. یہ علاقے میں جو دین کی یہ بچے ماشاءاللہ فارغ ہوئے نا، ہم تو ان کی دعا میں شریک ہوئے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دعا میں شریک ہونا بھی ثواب ہے الحمدللہ. ہاں، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے. میرے فرمائے لگے کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہوتی ہے، اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے. اور فتح مشریف میں ایک حدیثی گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. پورا عزم ہو کر دعا کرنے لگا، پورے یقین سے دعا کرنے لگا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. اور ابو داؤد شریف میں حدیث شریف، ان ربکم حی کریم، کہ بے شک رب تعالیٰ بڑے کریم، مہربان، حیادار، لحاظ رکھنے والے. یستحیی من عبدہ، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، ان یرد یدیہ ما صفرا، کہ وہ اس کی جھولی کو خالی لوٹائیں، اس کے دونوں ہاتھوں خالی لوٹائیں، ایسا نہیں. اس مبارک حدیثی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بھائی کہنے لگے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، خالی نہیں جائے. اللہ اپنی
دیکھو ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہاں بندوں کے سامنے کوئی جھولی پھیلائیں وہ خالی بھی جا سکتی ہے، یہاں بندوں کے سامنے کوئی جھولی پھیلائیں، کوئی اپنی حاجت پیش کریں وہ جھولی خالی جا سکتی ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی کروڑ بار بھی آپ جھولی پھیلائیں، یقین رکھیں کہ میری جھولی بھر گئی الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ یقین رکھیں۔ آپ یہ بھی سو گئے کیا نام ہمارے بزرگوں کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اس میں گرامی نام، اس میں گرامی ہے محمد اقبال صاحب، اللہ خوش رکھے۔ اور پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی محمد معاذ، آپ یہ بھی سوچیں ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ میاں نے یہ زبان بولنے کے لیے بن مانگے عطا کی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بن مانگے عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کیے ہیں، چلنے کے لیے پیر بن مانگے عطا کیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ بن مانگے عطا کیے ہیں، یہ سوچنے کے لیے دماغ بن مانگے عطا کیا ہے، دھڑکنے کے لیے دل بن مانگے عطا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا۔ یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے؟ کہتے ہیں نعمت یہ منعم کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے۔ آنکھ کی نعمت اس کو سوچیں کہ جس پیاری ذات نے نعمتیں عطا کی ہیں یہ انہی کی عطا ہے، یہ سب نعمتیں انہی کی عطا ہے، وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بس بات بڑھ جاتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کوہاٹ میں تھا، وہاں پر رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ بھائی معاذ، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ قاری احمد علیہ السلام، ایسے بھائیوں کو تسلی آپ کیسے دیں گے؟ یہ اپنے سب بزرگوں سے پوچھتا ہوں، بھائیوں سے پوچھتا ہوں، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لیں، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، حتیٰ کہ کوئی معذوری کا درجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ ترمذی میں حدیث گزری، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، یہ اوپر سے تکلیف، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو میرے حرف فرمائے لگے، مومن کے لیے تکلیف کی مثال ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی۔ کریلے کی مٹھائی آپ نے کھائی ہے؟ کریلے کی مٹھائی کسی نے کھائی؟ کریلے کی مٹھائی بھائی کیا نام؟ بھائی صفدر، کریلے کی مٹھائی کھائی ہے اپنے بھائی نے؟
ہاں کریلے کا سالن تو خیر سب نے کھایا ہوگا، لیکن مٹھائی ہاں کریلے کی مٹھائی کہتے ہیں اس کی شکل جو ہوتی ہے نا وہ کریلے جیسی ہوتی ہے، کریلے اوپر سے بالکل شکل اس کی کریلے جیسی ہوتی ہے، اور منہ میں ڈالیں تو لڈو اور گلاب جامن کی طرح میٹھی ادرک کی مٹھائی ہے، ایک مٹھائی لے کر دی ادرک کی مٹھائی، واقعی شکل اس کی ادرک جیسی تھی اور لیکن اندر سے میٹھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب تو ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ تو یاد رکھنا تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامی سے ملتا ہے۔ اب میں ایک مبارک حدیث سنا دوں جس سے دل کو حوصلہ اور تسلی اور دلوں کو مرہم ملتی ہے۔ فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، یہ جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے کے بعد ان کو بھی یہ مبارک حدیث سنائی تو کہنے لگے اس مبارک حدیث کو سننے سے دل کو حوصلہ ملا ہے اور تسلی ملی ہے۔ یہ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث شریف، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ جو حضرات زبان سے اس مبارک حدیث کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اب ترجمے میں غور کریں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ لو یہ ترجمہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں امتحان میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائش یعنی جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے، کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے۔ آگے ہاں خود بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے بھائی بزرگوں کو بھی دعا کہہ رہے ہیں، گھر اور گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں وہی بیچاری دعا میں اور وظائف میں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے۔ اور دیکھو پریشانی میں صبر کی نشانی بتلا دوں، نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں۔ دیکھو نقصان میں، پریشانی میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ نقصان کی خبر سننے کے بعد، پریشانی تکلیف پہ لاحق ہونے کے بعد زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس الحمدللہ کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا شروع کر دیں، یا اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما، میری مدد فرما، میری اس تکلیف کو دور فرما۔ جب اللہ تعالیٰ کا پیارا نام زبان پر آ گیا اللہ بس سمجھو یہ پریشانی، بس اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، کوئی نہ مجھے اندازہ تکلیف کا اثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کرا رہے ہوتے ہیں بیچارے کوئی رونا، کوئی کرانے کی آواز آ جائے، کوئی یہ کوئی صبر خلاف نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہم ان کو اپنی طرف نہیں، وہ بیچارے آگے وہ مبتلا بے ہیں، حادثہ پیش آیا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی، میرے بیٹے ہیں ان کو عید کے دن ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نے
کافی سخت حادثہ تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا، اللہ نے اب 2-3 مہینے کے بعد اللہ کا شکر ہے صحت یاب ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ نے میں اپنے بیٹے کے پاس آیا، میں نے کہا میرے بیٹے آپ ثواب میں ڈوبے ہوئے ہیں، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے، آپ کو تو چارپائی پر لیٹے لیٹے ثواب مل رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف گزری، افضل العبادہ انتزاع الفرج، افضل العبادہ انتزاع الفرج ہے کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے۔ کشادی کا انتظار کرنا، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ افضل عبادت ہے الحمدللہ۔ یہ تکلیف کا زمانہ یہ ثواب کا زمانہ ہوتا ہے الحمدللہ، تسلی دے دیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے ترمذی میں، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ اور تسلی اللہ پاک کے پیارے نام سے ملتی ہے، اور ہے ایسی حد میں۔ یہ بعض علاقوں میں فوت کی ہو جائے نا تو تعزیے کے لیے ہمارے دیہاتی لوگ آتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے تسلی دیتے ہیں کہ جی میں رب دی مردی، آگے سے کہتے ہیں منیا جی ہم رب کی رضا میں راضی ہیں۔ کیسی پیاری ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزرا۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، کس سے پوچھوں بھائی؟ یہ پیچھے بیٹھے نہیں، کیا نا کھڑے ہو جاؤ اپنے بیٹے، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ نا۔ کیا نام اپنے بیٹے کا؟ ہاں اب اپنے بیٹے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ بتلانے دو بھائی، کہاں ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کولووال؟ نہیں، کولووال میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، یہ تو بڑا نزدیک ہے، بتلایا اپنے بیٹے نے۔ کولووال میں گھر نہیں یاد رکھنا، اور سوچو ابھی بھائی ان کو ذرا سونے دو ذرا۔ اس وقت میں آپ سے زیادہ میں مہربان ان پر، میں خود ہی بتلا سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں بیٹھنے دینا، کھڑے ہو جاؤ۔ جب تک گھر نہیں بتلاؤ بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ ہاں سوچو، دماغ کے اوپر زور دو نا، سوئے دیکھو، زور دینے کے بعد یہ توجہ کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ پھر نقش ہو جاتی ہے ذہن میں۔ جزاک اللہ۔ اب بھائی پورا مجمع بتلایا گھر کہاں پر ہے۔ ہاں اب کہو اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے کولووال میں تھے اور اب جنت پہنچ گئے۔ یہ ہے نیک مجالس کی برکت، یہ جلسے میں نہ آتے تو کولووال میں رہتے۔ ہاں اب بیٹھ جزاک اللہ۔ بچوں کو بھی نیک مجالس میں لائے کریں۔ ہاں بھائی سب یہ گجرا والا میں کہاں گھر یاد رکھنا؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ کوئی دن نہیں، شہروں میں تو کوئی دن نہیں گزرتا کسی نہ کسی محلے سے جنازہ نکلا ہوتا ہے۔ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہمارا اوپر، 7ویں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے، جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اللہ زندہ ایک ذرے کا شک نہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے۔ گجرا والا میں کب تک رہنا اپنا؟ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنی ہنسی چلی گئی۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس صوفی عبدالحمید سوادی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے عظیم بزرگ صاحب مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت یہاں حرم مفتی ہمارے حضرت حرم مفتی محمد اویس صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان اکابر حرا کا جانا یہ بتلا رہا ہے کہ ہم بھی مسافر ہیں۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں، اپنے شاہی محل کی ایک اینٹ بھی سالے کے نہیں جا سکے نا۔ بھائی صدر، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں،
زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے نا۔ یہاں رہے کتنے دن رہ لیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کوشش جھگڑے سے بچا کریں، جو کسی کا حق ہے دے دیا کریں، کچھ نہیں رہے گا لنا۔ حق ادا کرنے سے اللہ مال کو اور برکتوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ میرے پاس لمبے سے ایک نوجوان آئے، فرمانے لگے میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغ جماعت میں 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے مجھے وصیت کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں جا رہا ہوں، اس نیک مبارک رستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے سب رستے مبارک، دین کے سب شعبے برحق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک رستے میں جا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے اس نیک رستے میں میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کا پورا حق ادا کر دینا، ان کا پورا حق ادا کر دینا۔ اور ہوا ایسے ہی کہ بیچارے وہ جماعت میں چل رہے تھے ملیشیا میں، اور اس مبارک سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کے بیٹے حالانکہ کوئی مدرسے کوئی طالب علم نہیں، بیچارے عام بیچارے سیدھے سادے سے کاروبار کرنے والے نوجوان، جب مدنی میں آئے عمر مجھے یہ سارے واقعہ سنایا، پھر کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اپنی بہنوں کا حق تیسرے دن ہی ادا کر دیا، کہ میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اپنی بہنوں کا حق تیسرے دن ہی ادا کر دیا۔ پھر خود ہی کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں پیسے دبے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے تو میں جیسے ہی بہنوں کو حق ادا کیا، میں جن لوگوں کے پاس پیسے رکے ہوئے تھے وہ خود آئے اور آگے کہنے لگے یہ آپ کے پیسے کافی عرصے سے ہمارے پاس ہیں، یہ اپنے پیسے واپس لے لو۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے الحمدللہ۔ ہاں ادا کرنے کی فکر رہے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فوری اسباب چاہے کوئی نہ بھی ہوں، لیکن دل میں ارادہ ہو کہ جیسے کوئی پلاٹ فروخت ہو جائے، کوئی زمین فروخت ہو جائے، باہر بہنوں حق ادا کرنے لگا، اس کی برکات ہے نیت پر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی لہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، آمین۔ اس سارے مجمع سے درخواست ہے کہ دعا کے بعد متم میں سامنے متم ہے گیٹ کے ساتھ، کھانا کھا کر پھر تشریف لے جائیں، اور جتنے طالب علم بیٹھے ہیں مہمانوں کی متم کی طرف رہنمائی ضرور کریں۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت استاذ محترم مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں کہ دعا فرما دیں۔ اچھا اللہ سے دعا الحمدللہ ہے یہاں۔ اچھا کچھ توبہ کلمات کچھ ساتھی ذرا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی اجازت ہے؟ اچھا تھوڑی سی یہ بڑے حضرات کا ہی فیض ہے آج کل کچھ تھوڑا سا، یہ امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سی کئی بزرگ ہستیوں کا فیض ہے۔ شاید ہماری مثال تو گرہ کی طرح ہیں، جو فیض ہے یہ اوپر سے ہی ہے، تو جو پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں، اہل حق بزرگوں سے، بس وہ توبہ کی نیت سے کلمات کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کلمات کہہ لیں، اور کوئی خاموشی بیٹھے رہیں تو بخاری شریف میں حدیث شریف ہم الذین لا یشقی جلیسہم، یہ مجالس ایسی ہیں ان میں بیٹھنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں رہتے، جیسے آسانی ہو۔ تو بہرحال چاہے توبہ کی نیت سے کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے، بڑوں کا ہی فائدہ ہے۔ رومال نہ بھی پہنچے تو بیٹھے بیٹھے ہی آپ اپنی جگہ پر ہیں تو کلمات کہہ لیں، شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے۔ ساتھ ساتھ کلمات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جلسوں میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی عذر نہ ہو تو پھر دعا سے پہلے توبہ کلمات بھی کہلوا دیتا ہوں۔
کوئی یہ سب بڑوں کا ہی فیض ہے. میں سرگودا میں تھا، وہاں پر دعا سے پہلے توبہ کلمات کہلوائے. میں باہر مسجد سے باہر نکلا، سواری میں بیٹھنے کے لیے جا رہا، پیچھے سے ایک نوجوان تیزی کے ساتھ آئے. کہنے لگا میں تو ایک شیعہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے جا رہا تھا، چلو آپ نے توبہ کلمات کہلوا دیے، بیعت کلمات کہلوا دیے، میں یہاں جڑ گیا ہوں. اب ویسے جڑے کہ کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے لاہور آتے ہیں. مقصد ہے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہاں یہ سلسلے بھی اوپر سے چلے آ رہے ہیں سب الحمدللہ. ساتھ ساتھ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا، لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہونا. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان تمام بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. بس تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. ہاں ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں فرماتے کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو. کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اپنے ایک ایک بول کا جائزہ لیتے رہے، محاسبہ کرتے رہے. جائزہ بس جائزہ یہی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا. بولنے سے پہلے سوچ لیا کہ اس بول میں میرے لیے نفع ہے یا نقصان ہے. آتا ہے اصل ہی ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو یا کرنا، پہلے سوچو پھر بولو یا کرنا. یہی اصل یہی ہے اللہ. یعنی وہ اپنے بول کا محاسبہ ہے. بولنے سے پہلے سوچ لیا کہ میں نے دیکھو میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے نا، مشین. ہاں یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے.
اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی۔ 1 مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ ہاں یہ پچھلے بھائی بھی کہیں، پیچھے بیٹھے سب کہیں، ہاں بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، برطانیہ نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ تو راستے میں آتے جاتے ہیں اللہ اپنی تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب پڑھنے میں کتنے آسانی سے پڑھ لیے، لیکن تول میں کتنے بھاری ہیں۔ پوری کائنات ایک طرف اور رب کا پیارا نام ترازو کے دوسرے پڑھنے میں، یہ رب کا پیارا نام بھاری ہے الحمدللہ، ہاں اتنا وزن ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت نام ہی تباہی کا ہے، ہاں وہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نام نے اس کائنات کو تھما رکھا ہے الحمدللہ، ہاں ہاں۔ اسی ایک بھائی سے لال کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ پاک کا ایک ایک پیارا نام جس کلام میں آ جائے، کلمے میں آ جائے، یہ پوری کائنات سے بھاری ہے، لیکن اس سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ ہاں نیکی آخرت کا سکہ ہے۔ میرے بلکہ حکیم علومت حضرت رحمۃ اللہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور 3 تسبیحات ہیں، یہ تو ہے، یہ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بزرگ عالم دین فرمائے لگے، ایک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں آگے سب کے اتفاق کے ساتھ جو درود شریف منقول ہے، مختصر درود شریف، وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث کی سب کتابوں میں ہی درود شریف لکھا ہوتا ہے الحمدللہ۔ کوئی اور بھی پڑھ لیں، کوئی منقول درود شریف کوئی پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ بلکہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گی۔ اچھا بھائی صفدر صاحب یہ کہتے ہیں میں نیکی کی ہے، نیکی کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، نیکی سبحان اللہ کہنا، آپ سب کہہ لیں 1 مرتبہ، سب کہہ لیں۔ یہ آپ نے زبان سے نیکی کی ہے، زبان سے نیک بول بولا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا ہے۔ آپ جلسے میں تشریف لائے، آپ کا ایک قدم نیکی ہے، 1 قدم پہلی نیکی، دوسرا قدم دوسری نیکی، تیسرا قدم تیسری نیکی۔ اللہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک قدم نیکی، اللہ نے 1 قدم 1 نیکی، 100 قدم اٹھائیں گے 100 نیکی۔ اللہ حدیث میں
اس کا مفہوم یہی ہے اگر گھر سے جتنی مسجد اگر دور ہو تو گھبرایا نہیں آکنا، اس میں ثواب بڑھ جائے گا، جتنے قدم زیادہ اٹھیں گے اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی یہ کیا چیز ہے بھائی؟ سند ہے، سند؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ چلو خیر، تو یہ تو ماشاء اللہ مبارک سند ہے۔ مجھے اس پہ دیکھ کر یاد آیا، میں ایک گھر میں گیا، وہاں پر نا کپ رکھے ہوئے کپ ہے، یہ کوئی کپ رکھے ہوئے ہیں، کہنے لگے ہم نے یہ انعام میں جیتے ہیں، کوئی کب کوئی مقابلہ ہوا، ہم نے انعام میں جیتے ہیں۔ دیکھے ہوں گے بھائی آپ حضرات نے گھروں میں یہ بچے ہیں نا، یہ کپ رکھے ہوتے ہیں، ہمارے اسکول کے بچوں کو بھی انعام ملتا ہے، وہ کپ دیتے ہیں، کپ والا کوئی۔ دیکھو دنیا کے انعام کی حقیقت کیا ہے کہ اس میں نہ آپ اس میں نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، بالکل فارغ رکھا ہوا اللہ، آپ دیکھ لیں دنیا کے انعام کی حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے کہ نہیں آگرہ یہ پاکستانی یہ مقابلے ورک کرتے ہیں نا، کہتے کب جیتا ہے، تم نے کب جیت کر کیا کشمیر فتح کر لیا تم نے، اللہ وہی گھما رہے ہو اس کو، اسی کو گھماتے جا رہے ہیں، اللہ کیا یہ کیا جیت ہے، اللہ ہاں ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ، یہ ہے کمائی اللہ، ہاں پھر کہہ لیں ایک مرتبہ ہاں اللہ، یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے، کتنا بڑا انعام جیتا ہے اپنا نے، ہاں بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، لاہور پشاور کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک، الحمدللہ نیکی کی عظمت کو پہچانے۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، کچھ نہیں رہے گا یہاں پر۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ غرض ہماری ہے۔ اور آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے۔ القاسب حبیب اللہ جو اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانے والے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور دوست ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ مدرسہ ہے، مدرسہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے نا۔ بعض حدیث ایسی ہیں، بعض فرامین ایسی ہیں، بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب عمل کریں گے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں۔ بھائی معاذ اور کن سے پوچھوں کیا نام بھائی نا، اور بھائی پیچھے، بھائی معاذ کیا پڑھتے ہیں یا کاروبار؟ اللہ تعالیٰ اللہ خوشیوں سے بھائی، یہ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اپنے بیٹے ہیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی ان طلباء سے کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ ہاں آپ اپنے نہیں کما رہے، ہاں مجھے اندازہ ہے، اب یہ دن کے وقت یہ بچے ہیں جو سب پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں، اگر ان کی بھی ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے اور رہائش اور سب ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں عرض کرتا رہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے اگر ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نور عطا کرنے کے لیے چن رکھا ہے تو آپ کی محبتوں کو ان کی خدمت کے لیے چن رکھا اللہ تعالیٰ نے. آپ کی جان مال کو اللہ نے ان کے لیے چن رکھا الحمدللہ. اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی. قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، یہ محبتیں بھی آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی. ہاں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخر کی ملازمت. بھائی قاری احمد علیہ السلام، ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے بھائی معاذ، ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. بس یہ ہے اپنے کاروبار میں بس نیت کو یہاں تک پہنچانا ہے. ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں، کھیتی باڑی میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رہا ہے. اور جب کھیتی باڑی میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، اب یہ دکان یہ فرش پر نہیں، یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہے انشاءاللہ آپ کی اپنا. یہ کاروبار دنیا کا نہیں، جنت کا کاروبار الحمدللہ. بھائی جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے قریب سے گزرا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزرا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزرا ہے، یہ ہماری کھیتی باڑی سے بھی گزرا ہے. یہ اللہ اپنی بارگاہ میں دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اب یہ 12 بجے قریب کا وقت ہے، یہ کس سینے رات یوں ہم 12-1 بجے قریب جلسے ہوئے، لوگ بیچارے دیوانوں وار کھڑے ہوئے، پوری مسجد بھری باہر تک سردی میں بیچارے کھڑے ہوئے. یہ کون سی چیز؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے سب کو. ہاں انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی، اکٹھا کریں گی. کوئی بچے ہمارے کوئی سکول کالج پڑھنے والے بچے، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں. دیکھو سکول کالج یونیورسٹی انہوں نے بھی ایک نظام سنبھالنا ہوتا ہے. ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان ہیں. ایک پورا نظام انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، وہ ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. اللہ قبول فرمائے. 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کریں. 1 تسبیح پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے. اور آخری درجہ یہ ہے جب یاد آ جائے کم از کم صبح و شام چلتے پھرتے کم از کم 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں. کتنی آسانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آج مجلس میں ایک بھائی آئے ہوئے، کہنے لگا کہتے میری تو نماز نہیں ہوتی، میری تو نماز نہیں ہوتی. میں کیا بولا بھائی کیا حال ہے؟ حالانکہ جماعت مکر لگا رہے. کہتے ہوں وہ حدیث میں تو آتا ہے، وہ کہتے کہیں کہیں انہوں نے سن لیا. کہتے نماز ایسے پڑھنی چاہیے ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. کہتے میری تو یہ کیفیت نہیں ہے. کہ بھائی اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ دیکھو سادہ سا لفظ میرا کر دوں. نماز کی 2 صفتیں ہیں، 2 صفتیں ہیں. خشوع خضوع سے نماز پڑھنا. خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، توجہ سے. خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا. غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے الحمدللہ. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے. میں اتنا سوچ لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ اپنی میں بس بھائی یہ جو شکل بنا لیں بس یہی میرا کروں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ورنہ ان کی شان شان کون کر سکتا ہے بات لیں، لیکن ان کو یہ شباہت ہی پسند ہے الحمدللہ. ہاں یہ پیشانی انہی کے سامنے جھکانی الحمدللہ. ہاں وہ تو حرم مولا عمر پارم رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا.
حضرت فرمانے لگا بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے نا مولا۔ ہاں نا، دیکھو یہ کیفیات ہیں۔ کل پرسوں سفر میں تھا، وہاں ایک دو بھائی کہہ رہے کہ دعا کریں نماز میں لذت مل جائے، نماز میں لذت مل جائے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ فرمانے لگے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہی رہا اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو کہ جس کو نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہی رہا اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر۔ ہم یہ ہے، ہاں یہ چیزیں ہیں، ہاں لگے رہیں چمٹے رہیں بس۔ ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ۔ ہاں یہ دل کے اوپر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے، اللہ ہاں بات سے بات بڑھ جاتی ہیں، کبھی شوق والی کیفیت ہوتی ہے، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو طبیعت میں ٹھنڈا پن آتا ہے یہ بھی شوق والی گھڑی کی قدردانی کے لیے ہے۔ ہاں شوق والی کے ہے، روز اگر نہ گوشت ملے گوشت کی قدر ہی ختم ہو جائے، روز اگر آپ کو گوشت ملے گوشت کی قدر ہی ختم ہو جائے، ہفتہ بھر دال سبزی کھائیں آگے اور جمعے کے دن آپ کو گوشت ملے پھر آپ دیکھیں ایک لقمے کے اوپر الحمدللہ نکلے گی، الحمدللہ۔ ہمارے خطیب صاحب مشہور ہے، وفات پا گئے، وہ بقرعید کے موقع پر، بقرعید کے بعد خوب ان دنوں میں تو گوشت کا سلسلہ ہی ہوتا ہے، ہر گھر میں گوشت کا سلسلہ نا، ان کا بیان تھا کہ وہاں سے ٹیلی فون کا پیغام دیا خدا کے لیے میرے لیے سبزی پکانا، سبزی پکانا۔ میں نے بھائی بہت گوشت کھا لیا، اب سبزی پکانا۔ تو بھائی یہ درمیان میں جو ٹھنڈا پن آتا ہے یہ بھی شوق والی گھڑی کی، ہاں بس چمٹے رہیں الحمدللہ۔ رہا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، ہاں اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں میرے اکابی حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے مخدوم حضرت صاحبزادہ حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اور بھی میرے اکابی حضرات تشریف فرما ہیں، اس میں گرامی ذہن میں نہیں لیکن دل سب کے لیے محبت ادب و احترام سے بھرا ہوا، اور نیک اساتذہ کرام، طلباء کرام، مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے۔ یا اللہ ان کے ایک ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما، یا اللہ ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، اولاد کے بارے میں بھی جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ مجھے رائیونڈ مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے 30 سال کے بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا۔ میں بھاؤ نگر جیسے میں تھا، ایک بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے جوانی میں نہیں اب دیے، بڑھاپے میں اولاد، اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں، تسلی دیا کریں کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، چاہے ڈاکٹر کہہ بھی دیں کہ پھر بھی آپ نے اللہ سے مانا، جو ان کی بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں رہتا۔ ہاں میں ابھی پہلے کر چکا ہوں، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا، یہ خالی نہیں جائے گی اللہ۔ ہاں اور ہمارے حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے کہ جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں۔
دیکھو خالی بیٹھیں گے تو سوچیں آئیں گی، وساوس آئیں گے، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں، خدمت میں لگائے رکھیں گے تو دل دھیان بٹا رہے گا الحمدللہ۔ ہاں یا اللہ، یا اللہ، فلسطین میں، شام میں، یا اللہ وہاں پر یا اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، وہاں کے مجاہدین کی مدد فرما، یہود و نصارہ کو یا اللہ اپنی سازشوں میں ناکام اور نامراد فرما۔ یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو، یہ ہمارے طلباء ماشاءاللہ دستار بندی ہوئی، یا اللہ ایک ایک یا اللہ نیک بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔